بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت اور ہمارے حالات۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درویش تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو ظاہری بات ہے کہ اتنی زیادہ مخلوق خدا ان سے وابستہ تھی، ان کے پاس آنا جانا تھا، ان کا احترام تھا لوگوں کے دلوں میں، انسانیت کے دلوں میں۔ تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے دنیا میں ایک اندھیرا چھا گیا ہو، جیسے لوگوں کی آس ٹوٹ گئی ہو، لوگوں کی امید ٹوٹ گئی ہو، کیا اپنے کیا بگانے۔ تو کوہرام برپا ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ جو تھے وہ اپسیٹ ہو گئے۔ لوگ ایسے تھے کہ جیسے ان کو کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، کوئی ہوپ نظر نہ آ رہی ہو۔ لوگ رو رہے تھے، لوگ پریشان تھے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ کا اظہار کر رہے تھے، درد کا اظہار کر رہے تھے۔ بہرحال آپ کا جنازہ تیار ہوا اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے ایک بہت بڑے کھلے میدان میں آپ کے جسد اطہر کو لایا گیا۔ بہت سارے لوگ، لاکھوں کا مجمع کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں گویا کہ لوگوں کا ایک سمندر امڑ آیا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کی میں ادائیگی کی شرکت کرنے کے لیے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر، ایک جمع غفیر جس کو کہتے ہیں وہ وہاں پر موجود تھا۔ تو صف بندی ہوئی اور ایک شخص آگے بڑھا، اس نے بلند آواز میں کہا کہ میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا وصی ہوں۔ وصی سے مراد ہوتا ہے کہ میں وہ مجھے کوئی وصیت کر کے گئے تھے۔ لوگوں نے کہا جی آپ بیان کریں۔ تو اس نے بلند آواز میں پھر آپ کی وصیت پڑھ کے سنائی لوگوں کو۔ وہ ذرا بڑی انٹرسٹنگ ہے اور ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے ایک جس طرح تھرل کیا جاتا ہے کسی کو، وہ والی اس کو ذرا دھیان سے ہمیں سننا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اس کے 4 پوائنٹ تھے اس وصیت کے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہیں، 4 کوالٹیز۔ ایسا انسان جس کے اندر 4 خوبیاں ہیں، وہ میری نماز جنازہ کی امامت کے لیے مصلی امامت پہ آ جائے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ذرا اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ اللہ والوں کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ایک لیسن ہوتا ہے ہمارے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ اب ان کو علم تھا، وہ درویش کو علم تھا کہ کوئی ایسا شخص ضرور ہے کہ جس کے اندر یہ 4 کوالٹیز ہوں گی، جس کے اندر یہ 4 صفات، 4 خوبیاں ہوں گی، تو پھر ہی نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ کہ اللہ والوں کو اتنا علم نہیں ہوتا؟ بالکل ان کو علم تھا۔ ہماری اصلاح کے لیے، مسلم امہ کو ذرا اپنی اوقات یاد کرانے کے لیے، اپنی حیثیت بتلانے کے لیے کہ آپ کی اوقات کا میں لفظ معذرت چاہتا ہوں غلط، ان کی حیثیت کہ آپ کا مقام یہ ہے۔ سب سے پہلی خوبی ذرا سن لیں۔ فرمایا کہ ایسا شخص جس نے کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہوئی ہو، نماز تو دور کی بات ہے، اللہ اکبر کہہ کے جو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بھی اس کی نہ کبھی رہی ہو۔ پہلی وصیت یہ ہے۔ نمبر 2 پہ فرمایا یہ گیا کہ اس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہو، پہلی تکبیر اولیٰ، نمبر 2 پہ تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اور نمبر 3 پہ کسی غیر محرم عورت کے اوپر کبھی اس کی نظر نہ پڑی ہو، اور نمبر 4 پہ عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوٹی ہوں۔ نمبر 1 پہ کہ اس تکبیر اولیٰ، نمبر 2 پہ تہجد کی نماز کبھی نہ چھوڑی ہو، اور نمبر 3 پہ غیر محرم عورت کے اوپر بھی کبھی نظر نہ پڑی ہو، اور نمبر 4 پہ عصر کی سنتیں۔ سناٹا چھا گیا۔ اب کون ایسا شخص ہو، کس کی اتنی حیثیت ہو، کون اس مرتبے کے اوپر فائز ہو کہ وہ آئے لاکھوں کے مجمع کے سامنے اقرار کرے اور وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن اللہ والے کی باتوں میں، اللہ والوں کی باتوں میں سبق ہوتے ہیں، لیسن ہوتے ہیں۔ اب ذرا ہماری موجودہ سچویشن کو، ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، کیا ہمیں نماز کی فکر ہے؟ کیا ہمیں دین کی فکر ہے؟ کیا تہجد کبھی ہم نے پڑھی؟ تکبیر اولیٰ کی بات، اور غیر محرم ہم چلتے پھرتے ہم کیا کرتے ہیں سارا دن؟ ذرا اپنی گریبان میں اگر ہم جھانکیں ذرا، تو سناٹا چھایا۔ اور پھر ایک شخص آہستہ سے چلا اور وہ مصلی امامت پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور سب سے پہلے انہوں نے حضرت
قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے چہرے اقدس سے چادر ہٹائی، فرمایا کہ اللہ کے ولی آپ تو چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے ہو، اور مجھے یہاں کر گئے دنیا کے سامنے، کہ یہ تو چھپانے کی باتیں ہوتی ہیں، اب مجھے اظہار کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہوئے، لوگوں کی طرف منہ کیا اور کہا کہ میں وہ شخص ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس شخص کا نام وہ وقت کا بادشاہ تھا شمس الدین التمش، اور آج ہمارے حکمران۔ اب آخری پوائنٹ ذرا ہمیں ذہن میں، اگر ہم اس طرح کی تبدیلی چاہتے ہیں، اس طرح کے حکمران چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت دینی ماحول میں کرنی ہوگی، ان کو اچھے اور برے میں، حلال اور حرام میں، جائز اور ناجائز میں، اور یہ محنت طلب کام ہے، اپنا کردار ان کو دینا ہوگا، چاہے ہم تھوڑی کھا لیں، روکھی سوکھی کھا لیں، لیکن وہ رزق حلال ہو، وہ جائز اور ناجائز کی تمیز، حلال اور حرام کی تمیز واضح کر رہا ہو، تو پھر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے حکمران شمس الدین التمش جیسے نہ ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت شکریہ۔